السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پرلز آف ٹریول۔ آج ہم عمرہ کی نیت سے 29ویں روزے کو یعنی آج 29واں رمضان ہے 1444 ہجری، اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ نے بورڈ دیکھ لیا ہوگا کہ ہم خلیص کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس سے گزر کے آپ بہت ہی نزدیک ہو جاتے ہیں مکہ کے۔ اس کے بعد حدود حرم میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ مکہ کا سفر ہمیشہ کی طرح بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے ابو احمد احرام میں۔ احمد کو بھی کوشش کی احرام پہنانے کی، مگر کمفرٹیبل نہیں تھے، اس لیے انہیں نہیں باندھا۔ اور مکہ کا سفر جب بھی ہوتا ہے بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے مکہ کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر دفعہ بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارات بار بار نصیب فرمائے، اور ہم سب بار بار عمرے ادا کریں۔ روزے کی حالت میں سفر کا لطف اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں، ہوٹلز ہیں، مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ عزیزیہ شمالیہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ جا کے ہم کوئی ہوٹل بک کر سکیں۔ ہوٹل میں جا کے سب ریفریش ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ، کیونکہ وقت ابھی کم رہ گیا ہے، عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، ابھی ہم لوگ مغرب تک ہوٹل میں ہی رکیں گے روزہ افطار کر کے۔ پھر ہم لوگ نماز پڑھ کے آرام سے ہم لوگ جائیں گے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے۔ آرام سے جا کے پھر ہم عمرہ ادا کریں گے۔ ابھی اللہ کو ہی معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان کی 30ویں رات کا عمرہ نصیب ہوتا ہے، یا آج رات لیلۃ الجائزہ، جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، وہ رات بنے گی اور ہم اس کا عمرہ کریں گے۔ جی عزیز شمالیہ کی طرف جانب بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مناظر مکہ شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکہ شہر کی اپنی رونق، اپنی خوبصورتی ہے، اور جس طریقے سے ابھی یہ بادل آ رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ اس منظر کو حسین بنا رہا ہے۔ یہ دیکھیے آرکیٹیکچر ان ہوٹلز کا، مکہ کو جس طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے، وہاں کی صفائی جس طرح کی جاتی ہے، سب کچھ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارا ولاگ تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی اس میں وائس اوور ہے۔ نارملی ہلکا پھلکا میوزک ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ آپ کو جگہ وزٹ کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ سب ٹائٹلز آپ کو ریڈ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا چینج لانے کے لیے، اور بہت سے اپنے پیاروں کی فرمائش پر کہ بولا کریں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے، ریڈنگ مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے وائس اوور کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ وائس اوور از بیٹر، یا پھر جس طریقے سے پہلے ہم ولاگنگ کرتے ہیں جس میں سب ٹائٹلز ہوتے ہیں، اسی طریقے کو ہم لوگ کنٹینیو کریں۔ یہ دیکھیے ہم لوگ عزیزیہ شمالیہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ مکہ کے خوبصورت نظارے، مکہ کے خوبصورت ہوٹلز، جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے ولاگز میں ہمیشہ مساجد کو دکھایا جاتا ہے۔ اب مکہ کی یہ مساجد دیکھیے، ویسے پورے ہی سعودی عرب میں ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد ایک مسجد دیکھنے کو ملتی ہے، اور اگر ان مساجد کو آپ دیکھیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس قدر زیادہ کثیر تعداد میں مساجد، اور ہر مسجد کا آرکیٹیکچر دوسری سے مختلف ہے، اس کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، اور اس کے مینار کو ایک الگ ہی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت فیسینیٹنگ ہے سعودی عرب میں، کہ تبوک سے لے کر جب بھی ہم لوگ آتے ہیں مکہ تک، راستے میں ہم لوگ سینکڑوں مساجد دیکھتے ہیں، اور ہر مسجد کا مینار اور اس کا سٹائل، اس کا آرکیٹیکچر، ڈیزائن، کلر سب دوسری مساجد سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت ہوٹل ہے مکہ کے، اور رش ہے۔ ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حرم میں جا کے 29واں روزہ افطار کرے، اور اگر کل 30واں روزہ ہے تو اس کے لیے وہیں پہ نمازیں پڑھے۔ یہ دیکھیے سفید اور گولڈن رنگ کی ایک مسجد گزر رہی ہے۔
سبحان اللہ. ہمارے بھی یہی ہے کہ ہم بھی حرم میں پہنچیں باقی مسلمانوں کی طرح. انتظامات بہت ہی اچھے ہیں مکہ کے، بہت ہی صاف ستھرا رکھا جاتا ہے اسے. مکہ کا خوبصورت شہر، مکہ کی خوبصورت رونقیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ ہوٹلس دیکھیں انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور جو بن چکے ہیں ان کا ایمبیانس بہت ہی حسین ہے، بہت ہی گرینڈ. حرم میں رش بہت زیادہ ہے، پارکنگ کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے اپنی گاڑی ہوٹل پہ ہی کھڑی کی اور ہم ٹیکسی لے کے حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم انڈر گراؤنڈ ایریا کی طرف جا رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی طرف، اور یہ ٹنل سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ٹیکسی والا ہمیں یہاں پہ ڈراپ کر کے اور ایزیلی چلا جائے گا، کیونکہ ان کو تو کوئی پارکنگ کا ایشو نہیں ہوتا، اور یہ وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں حرم کے ارد گرد ٹیکسی ڈرائیورز، اس لیے یہ رش میں بھی نہیں پھنستے. الحمدللہ ہم مسجد حرم میں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں سے دیکھیے مکہ کلاک ٹاور اس طریقے سے نظر آ رہا ہے، اس کے ہوٹلز اس طرح نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، اب ہم عشاء کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد ہی آگے بڑھیں گے. الحمدللہ ہم صحن کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، وہاں سے مکہ کلاک ٹاور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. مسجد حرم کے 210 دروازے ہیں، ان میں سے 5 دروازے بہت زیادہ مشہور ہیں. 18 دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو مشہور دروازہ ہے، پاپولر گیٹ ہے، وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. یہ دروازہ یمنی کارنر کی جانب ہے. کنگ فہد گیٹ ہے اس کے علاوہ، جو کہ شامی اور یمنی کارنر کی طرف ہے، یعنی ان کے درمیان میں ہے. عمرہ گیٹ ہے جو کہ سیرین کارنر یا شامی کارنر کی طرف ہے. کنگ عبداللہ گیٹ ہے جو کہ ابھی نیا بنا ہے اور وہ مزاب رحمت کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. دیکھیے ڈیڈیکیٹڈ سٹاف آف حرم جو کہ ہر عمرہ کرنے والے کی مدد کر رہے ہیں کہ انہیں کس جانب جانا ہے، انہیں گائیڈ کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے اور یہ بہت ہی خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ حرم کے سٹاف سے ڈائریکشنز میں ہیلپ لی ہوئی ہے. اس کے علاوہ باب صفا بھی ہے جو کہ مسجد الحرم کے شمالی جانب موجود ہے، جہاں سے آپ صفا کی جانب جا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی سعی کا آغاز کر سکتے ہیں. ہم کنگ فہد گیٹ نمبر 79 ہے جو اس جانب بڑھ رہے ہیں. وہاں سے ہم مسجد کے ہال میں داخل ہو جائیں گے جو کہ پریئر ایریا یا نماز پڑھنے کا ایریا بھی ہے، اور بہت ہی حسین طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہم جو عمرہ کرنے لگے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ کا عمرہ ہمیں نصیب ہوا ہے. 29ویں روزے کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، اور سعودیہ میں کل عید ہے، 30واں روزہ نہیں ہوگا. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے ہم، اور بہت زیادہ خوشی ہم جا رہے تھے. الحمدللہ لیلۃ الجائزہ کی اپنی بہت زیادہ رحمتیں اور بہت برکتیں. جو گیٹس میں نے آپ کو 5 بتائے ہیں امپورٹنٹ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے گیٹس ہیں، جیسے بلال گیٹ ہے، حنین گیٹ، اسماعیلی گیٹ، حمزہ گیٹ، الصفا گیٹ، المروہ گیٹ، النبی گیٹ، ابی قبیس گیٹ، علی گیٹ، العباس گیٹ، بنی ہاشم گیٹ، بنی شبی گیٹ، قریش گیٹ، عرفہ گیٹ، الحجرہ گیٹ، عمار بن یسیر گیٹ، معاذ بن جبال گیٹ، عائشہ بنت ابی بکر گیٹ، اسماء بنت ابی بکر گیٹ، ابو بکر گیٹ، یرموک گیٹ، جابر بن عبداللہ گیٹ، سعید بن زید گیٹ، زید بن ثابو گیٹ، ام ہانی گیٹ، میمونہ گیٹ، حفصہ گیٹ، خدیجہ گیٹ، ابراہیم گیٹ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دروازے ہیں. یہ دیکھیے
باب ملک فہد یعنی کنگ فہد گیٹ نمبر 79، وہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور دیکھیے ذرا انٹیریئر انتہائی خوبصورت فانوس یعنی شینڈلیئرز لگائے گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسجد کی آرائش کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ عمرے کے فرائض ادا کر کے اور سنتیں ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی طواف کی ایریا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جب بھی مسجد حرم کے اس ایریا میں داخل ہوتے ہیں، تعریف کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس حسین طریقے سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دنیا کا بہترین ماربل، بہترین میٹل، بہترین گلاس یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور حق ادا کر دیا گیا ہے دنیا کی سب سے مقدس اور سب سے بڑی مسجد کو کی آرائش کرنے کا۔ میرے ذہن میں اس خوبصورت نعت کے اشعار آ رہے ہیں۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعی حرم اس قدر خوبصورت ہے، اتنی گرینڈ مسجد ہے کہ انسان جب یہاں آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، پلکیں نہیں جھپکی جاتی۔ اس کا ایک ایک کونا، ایک ایک انچ، ایک ایک سینٹی میٹر انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کی تزئین و آرائش کو اپنی نظروں میں، اپنی آنکھوں میں بسا لے۔ اور میں تو اس کے پلرز کو، چھتوں کو، گنبدوں کو، میناروں کو دیکھتی رہ جاتی ہوں، کس خوبصورتی سے یہ فانوس لگائے گئے ہیں، ان کی آرائش کی گئی ہے، اور جو پلرز یہاں پہ لگائے گئے ہیں، جس طریقے سے اس مسجد کو تیار کیا گیا ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جس وقت ملک فہد گیٹ کا ٹاپ ویو دکھایا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو 3 گنبد نظر آتے ہیں۔ وہ 3 گنبد نیچے سے اس طرح دکھائی دیتے ہیں، یہ دیکھیے، ہم ان گنبدوں کے اس وقت نیچے ہیں، جس میں سے ایک گنبد میں آپ کو دکھا رہی ہوں، مگر اس کا ایک ایک انچ بلکہ ایک ایک سینٹی میٹر اس قدر تقدس سے، اس قدر احترام سے اور ڈیڈیکیشن سے بنایا گیا ہے کہ انسان اس کی ڈیٹیلز دیکھنا شروع ہو جائے تو اس میں کھو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے اس جگہ سے آگے بھی چلنا ہے۔ عمرے کا فریضہ ادا کرنا ہے، اس لیے ہم چلتے جا رہے ہیں، ورنہ ایک ایک منظر کو نظروں میں بسا لینے کا دل کرتا ہے، ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے مسجد کے ایک ایک انچ کو، ایک ایک سینٹی میٹر کو پکچرائز کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے ایک ایک جگہ کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ لاسٹ آسیلیٹرز ہیں جن کو کراس کرنے کے بعد ایگزیکٹلی ہم مطاف کے جگہ پہ ہوں گے اور کعبے کا منظر پہلی دفعہ دیکھیں گے، اور تمام وہ دعائیں اپنے اللہ سے مانگیں گے جن تمام کو قبول کرنے پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس مرتبہ رمضان کے احترام میں اور جتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کی آسانی کے لیے پہلی دفعہ ہسٹری میں 151 گیٹس کو اوپن کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم مطاف میں سبز رنگ کی روشنیوں کے قریب جا رہے ہیں، وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں گرین کلر کی، جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس جگہ سے آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے اور 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ الحمدللہ جس وقت ہم مطاف میں پہنچے ہیں تو رش بہت کم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ہم لوگ اسی وقت اپنا عمرہ شروع کر دیں اور آسانی سے طواف مکمل کر لیں۔ گرین لائٹس آنے سے پہلے جتنا بھی فاصلہ ہم طے کر رہے ہیں اس دوران احمد کو بتا رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس طرف یہ مکہ کلاک ٹاور ہے، آج لیلۃ الجائزہ ہے، کل عید ہے، سیلیبریشن ڈے ہے مسلمز کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ حتیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، حجرہ اسود کے بارے میں۔ محمد احمد جو ہیں وہ کھا پی بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ابو احمد کی گریٹنس ہے اور ان کی ہمت ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا عمرہ احمد کو اٹھائے رکھتے ہیں، جس سے میری بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے، اور ان کی ہمت کو میں سلیوٹ کرتی ہوں کہ وہ نہ صرف مناسک عمرہ ادا کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ احمد کی بھی کیئر کرتے ہیں، میری بھی کیئر کرتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے عمرہ ادا کرنے میں۔
मकाम इब्राहीम, काबा का दरवाज़ा, ग़िलाफ़ काबा, इन मनाजिर को देख के आंखें दंग रह जाती हैं। उम्रा करने के दौरान मैं पिक्चराइजेशन नहीं करती ताकि थोड़ा खुशबू रह सके, और इंशाल्लाह तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद, नवाफिल अदा करने के बाद फिर दोबारा मैं पिक्चराइज़ करूँगी अपनी व्लॉग के लिए वीडियो। ये देखिए मक्का क्लॉक टावर किस खूबसूरती से सजा हुआ है, और इसके अलावा हरम की कंस्ट्रक्शन भी अभी हो रही है। और अबू अहमद को बता रहे हैं मक्का क्लॉक टावर के बारे में, हरम के मीनारों के बारे में, और काबा के मिज़ाब रहमत के बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, और अभी हमने 2 नवाफिल पढ़ लिए थे तवाफ़ के, और अभी हम सही के एरिया की तरफ जाएंगे। नवाफिल पढ़ने के बाद 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम बैठ गए थे, थोड़े रेस्ट कर लें। ये देखिए किस कदर खूबसूरती से इसको सजाया गया है, न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। जी ये हम सफ़ा और मरवा की तरफ आ गए हैं। इतना हजूम था कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था, और जिस कदर भी जल्दी जल्दी दुआएं मांगी गईं, क्योंकि सफ़ा पर से काबा नज़र आता है। इसका ख़ास इंतज़ाम किया हुआ सऊदी हुकूमत ने, तो वहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने जो दुआएं मांगनी थी मांगी, और हमने जल्दी से हम वहाँ से नीचे उतरे सफ़ा से, ताकि हम अपनी सही मुकम्मल करें। और ये हम पहले चक्कर लगा रहे हैं। वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलाती हूँ। यहाँ पे स्टाफ जो कि बहुत ज़्यादा केयर करता है मुसलमानों की, कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो उम्रा अदा करने वालों को सही करते हुए, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और बहुत ही आराम से वो सफाई का सारा काम मुकम्मल करते हैं। हर में मदनी हो या हर में मक्की हो, वहाँ की सफाई सुथराई करने वालों को ही मालूम है कि कितनी बड़ी सादत की बात है कि आप इस मुबारक जगह के खादिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चक्कर मुकम्मल कर लिए सातों, और नवाफिल भी 2 अदा कर लिए सही के। बाकी लोग भी नवाफिल अदा कर रहे हैं। ये हम मरवा के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं आके। सुभान अल्लाह। अम्मा हजरा की याद आती है बार बार, और हम लोग आपस में बात करते हैं अम्मा हजरा के बारे में कि जब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर और मट्टी थी और इंतहा की धूप थी, तब उनने सही का काम किया। तब उनने अपने बच्चे की खातिर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खातिर इतना कठिन ये सही की। आज इस जगह के ऊपर मार्बल लगा दिया गया, हम बिल्कुल सीधा चलते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई ऊपर और नीचे के रास्ते नहीं है, ना कोई पत्थर है, और इस जगह को एयर कंडीशन कर दिया गया है हमारे लिए। इसके बावजूद 7 चक्कर सही के लगाने के बाद इंसान थकावट महसूस करता है। लेकिन अम्मा हाजरा उनने उस वक्त जब यहाँ पे बेअबान था, कुछ भी नहीं था, उनने 7 चक्कर यहाँ पे लगाए, और ये अल्लाह ही जानता है कि उनकी सही किस कदर मुश्किल थी। हम इस वक्त अज़ीज़िया शुमालिया में अपने होटल की तरफ वापस आ चुके हैं, और यहाँ से भी मक्का क्लॉक टावर उसकी रौनकें नज़र आ रही हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मस्जिद है। जहाँ पे हमने होटल में खाना खाया, उससे बाहर निकलते ही मस्जिद मुझे नज़र आई। मैंने कोशिश किया कि इसका थोड़ा सा इंटीरियर भी मैं देख लूँ कैमरे की आंख से। बताइएगा ज़रूर कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और वॉइस ओवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कीप वॉचिंग पर्ल्स ऑफ ट्रैवल। Like, share and subscribe and support our channel. Fi Amanillah.